چیزیں ایسی ہیں جو ذہن نشین کر لیں اور کوشش کریں کہ اسی کے مطابق اپنے پوری زندگی کو بدلیں۔ اکثر بچوں سے میں نے سنا ہے کہ جی ہمارے والدین اتنا ظلم کرتے ہیں کہ سکون سے گھر میں بیٹھنے بھی نہیں دیتے، ہر وقت کوئی نہ کوئی بات، ہر وقت کوئی نہ کوئی بات۔ اور یہ آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ آپ کے فائدے کے لیے ہو رہی ہوتی ہیں، اس کو ہمیشہ پازیٹیو لیں، نیگیٹو نہ لیں۔ اکثر بچے نیگیٹو لے رہے ہوتے ہیں اور اس کا الٹا رد عمل اس طرح کا شو کرتے ہیں کہ گھر سے باہر زیادہ دیر رہنا، والدین کا کہنا نہ ماننا، پھر ضد کی وجہ سے پڑے رہنا، سوئے رہنے، بات نہ ماننا اور معاملات کو بگاڑنا۔ پازیٹیو تھنکنگ ہمیشہ رکھیں۔ سب سے بہترین ہے کہ اس غصے کو اپنی پڑھائی پہ اتاریں، پوری توجہ پڑھائی پہ دیں، ادھر ادھر کی باتیں نہ سنیں، زیادہ ٹائم گھر پہ رہیں اور کوشش کریں کہ اپنی زندگی کے مستقبل کو بنانے میں لگا دیں سارا ٹائم۔ ایک اسی طرح کا واقعہ ہے، ایک اسکول میں ایک لڑکی تھی 9th کلاس کی اسٹوڈنٹ۔ اب بیچاری کا قد بھی چھوٹا تھا، رنگ بھی کالا تھا، نقش نین بھی موٹے موٹے تھے، ناک ہے تو وہ موٹا ہے، آنکھیں ہیں تو پیلی پیلی ہیں، ہونٹ ہے تو موٹے ہیں۔ تو بیچاری اتنی پریشان تھی کہ اسکول کا کوئی بچہ ایسا نہیں تھا جو اس کو مذاق نہ کرتا، اس کو چھیڑتا نہ ہو۔ اب ہوتا کیا تھا کہ جس طرف بھی جاتی کوئی موٹوں کی آواز لگاتا، کوئی کالوں کی آواز لگاتا، کوئی ٹھنی کی آواز لگاتا، تو وہ بیچاری مایوس ہو کے ہمیشہ زج ہو کے بیٹھی رہتی کلاس میں، ایک طرف نگاہیں جھکائے پریشانی کے عالم میں بیٹھی رہتی۔ باہر نکلتی تو اس طرح کی آوازیں سننے کو ملتی، کلاس میں بیٹھی رہتی تو پھر بھی اس ٹینشن اور پریشانی سے اس کو سوال یاد بھی ہوتا تو سنا نہ پاتی، اس کی انسلٹ ہوتی ہر ٹیچر کے سامنے، ہر سر کے سامنے۔ تو اس کی زندگی بڑی اجیرن سی بنی ہوئی تھی۔ اکثر اس کی کوشش ہوتی کہ میں اسکول ہی نہ آیا کروں، میں اسکول ہی چھوڑ دوں، لیکن مجبوراً والدین بھیج دیتے تھے اور والدین کو وہ اکثر بتایا کرتی تھی کہ میرا ٹائم اچھا نہیں گزرتا، مجھے ٹارچر کیا جاتا ہے ذہنی طور پہ۔ اب یہ بات گھر والوں کے لیے بھی ایک تشویشناک حد تک بڑھ چکی تھی کہ اب کیا کریں بچی کا۔ میرے رب نے بتایا ہے یہ رنگ کا ہونا کالا یہ میرے اللہ کے اختیار میں ہے، نقش نین کا موٹے ہونا میرے اللہ کے اختیار میں ہے، قد کا چھوٹا ہونا میرے اللہ کے اختیار میں ہے۔ سارے مجبور تھے۔ تو ایک سمجھدار انسان ملا اپنوں میں سے، چچا تایا ماموں رشتہ داروں میں سے ایک سمجھدار بندہ گھر میں بیٹھ کے اس کو سمجھانے لگا بچی کو۔ بچی سمجھدار نکلی، اس نے ان ساری باتوں کو پلے باندھا۔ اب باتیں کیا تھی کہ تجھے غصہ آتا ہے؟ اس نے کہا ہاں آتا ہے۔ تم پریشان ہو؟ ہاں جی میں پریشان ہوں۔ زیادہ ٹائم اسی سوچنے میں گزر جاتا ہے؟ ہاں جی اسی سوچنے میں گزر جاتا ہے۔ پھر پوچھا کہ سوال آپ کو یاد ہوتا ہے اور اسی پریشانی کے سبب سنا نہیں سکتی؟ ہاں جی ایسے ہی ہے۔ اور پھر باتیں سنتی ہو؟ ہاں جی باتیں سنتی ہوں۔ ساری باتیں جب ہاں میں جواب ملتے چلے گئے، انہوں نے کہا ایک میں فارمولا بتاتا ہوں، ایک اصول بتاتا ہوں زندگی کو موڑنے کا، اس پہ عمل کرو گی تو سکون سے زندگی گزرے گی، اگر عمل نہیں کرو گی تو پریشانیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ اب اس نے کیا فارمولا بتایا کہ تجھے ہر بات پہ غصہ آتا ہے؟ ہاں جی آتا ہے۔ اس غصے کو اتارو پڑھائی میں، خوب دل لگا کے پڑھو، پریشانی کو چھوڑو۔ اب گلاس بھرا ہوتا ہے نا پانی سے، مزید کوئی پانی آتا ہے؟ نہیں آتا۔ پریشانی سے جب ذہن بھرا ہوگا، ٹینشن ہوگی تو کبھی یاد نہیں ہوگا، کبھی سنا نہیں پاؤ گے، کبھی کانفیڈنس امپروو نہیں ہوگا، کبھی مستقبل بن نہیں سکتا۔ اس خول کو توڑنا ہوتا ہے۔ اسے بڑا خوبصورت انداز بتایا کہ خول کو توڑنے کا طریقہ صرف اور صرف پڑھائی ہے۔ اپنی پوری صلاحیتیں پڑھائی پہ لگا دو، اپنے آپ کو اتنا اپ گریڈ کرو کہ پڑھائی میں کوئی ایسی کمی نہ رہ جائے۔ اب اس بچی نے ایسے ہی کیا،
घर पे आती, जो काम मिलता खूब याद करती, यहाँ तक कि काम ख़त्म हो जाता याद करने वाला, टाइम फिर भी उसके पास होता, फिर भी उसने किताब शुरू से दोबारा पढ़नी शुरू कर दी, याद करना शुरू कर दिया। क्लास में बैठी होती तो ज़्यादा वो पढ़ाई पे टाइम देती, कभी मैथ की एक्सरसाइज कर रही है, कभी कोई सबक याद कर रही है। पहले तो परेशान बैठी रहती, अब क्या था कि वो पढ़ने पे उसने टाइम दे दिया था। जब देखो वो पढ़ रही है, जब देखो पढ़ रही है, जब देखो पढ़ रही है। तो करीब थे नौमाही इम्तिहानात, पहले सेमाही, नौमाही, शेषमाही ये इम्तिहानात हुआ करते थे स्कूलों में। आजकल तो बहुत कम रवाज रह गया। बहरहाल करीब थे, पेपर होने वाले थे। जब पेपर हुए, बच्ची ने पेपर दिए, जब रिजल्ट आउट हुआ, पता चला पूरे स्कूल में उसने टॉप किया है। और ये बात जैसे निकली कि इसने तो टॉप कर लिया, हर बच्चे की अब ख्वाहिश थी कि काश हम भी ऐसे पढ़े। वो बच्चे जो आवाज़ें कसते थे, अब उनकी आवाज़ें मांग पड़ गई। वो अपने आप को देखते कि हमारी क्या हैसियत है पढ़ाई में और इस बच्ची की क्या हैसियत है पढ़ाई में। वो सारी नफरतें इज्जत करने में बदल गई। वो सारे आवाज़ें कसने वाली बातें उनकी ही गिरेबान में लटक गई। और यहाँ तक कि बच्चे उसके करीब करीब होने लगे कि आप ही हमें ये सवाल समझा दो, बाजी हमें ये सबक समझा दो, ये हमें समझ नहीं आई, हमें थोड़ा सा बता दो सवाल करना कैसे है, पेपर कैसे करना है, हमें बताओ आपने टॉप किया है तो किस तरह से किया है, पढ़ाई का शेड्यूल आपका क्या है। यहाँ तक कि जब सालाना इम्तहान के बाद मैट्रिक में वो बच्ची बैठी तो अब स्कूल का कोई एक बच्चा भी ऐसा ना था कि जो इज्जत से ना बुलाता, उसके पीछे पीछे ना लगा रहता। कोई आवाज़ें कसने वाला नहीं था, कोई बुरा भला कहने वाला अब नहीं था। सारे उसको बड़े हसरत की नज़र से देखते थे कि अपना आइडियल समझते थे और उससे टिप्स लेते थे कि कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे हमने अपनी ज़िंदगी के रुख को बदलना है, कैसे हमने टॉप करना है और किस तरह से हमने अपनी पढ़ाई का शेड्यूल बनाना है। और ये सारी चीज़ें कब होती हैं? जब इंसान नेगेटिव सोचना छोड़ दे, पॉजिटिव की तरफ आ जाए। वालिदैन यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा, मेरी बेटी टॉप करे, और बच्चे ये चाहते हैं कि हमारे खेलने के दिन हैं, हम पे जुल्म हो रहा है, हमें खेलने नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल फरसुदा जहनियत है, बिल्कुल बेकार आपकी सोच है। बेहतरीन सोच अपने मुस्तकबिल को बेहतर करने। उम्मीद है कि आप इस पर सोचेंगे और इस पर अमल करेंगे।